اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یقیناً آئندہ خطبۃ الجمعہ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں ہوگا. یہ 10 دن اللہ رب العزت کے ہاں پورے سال کے دنوں میں افضل ترین دن ہے. راتیں رمضان کی افضل ہیں اور دن ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے افضل ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر. رب تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب عمل پورے سال میں کسی دن میں نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں اسلام کے سارے احکامات جمع ہو جاتے ہیں. ہم جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ ساری کی ساری عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہیں. رمضان بڑی فضیلت والا مہینہ ہے لیکن رمضان میں حج تو نہیں ہو سکے گا. رمضان میں قربانی تو نہیں ہے. رمضان میں اس سنت ابراہیمی کو تازہ نہیں کیا جا سکتا. ان 10 دنوں میں ساری بڑی بڑی عبادتیں اللہ نے جمع کر دی. روزہ بھی رکھے, صدقہ بھی کرے. رب تعالیٰ نے جن کو توفیق دی وہ مہمان بنے ہوئے ہیں اپنے رب کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی رب رحمان کا مہمان ہوتا ہے. وہ پہنچ گئے, کچھ پہنچ رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کے سفر کو آسان بنائے, مبارک بنائے اور قبول فرمائے. اور ہم سب کو بھی اللہ حرمین شریفین کی زیارتیں نصیب فرما دے. بات چلے نکل رہی ہے تو تڑپ کی بات ہے, توجہ کی بات ہے, خواہش کی بات ہے. یہ اس دفعہ ایک ویڈیو اور ایک تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے نائجیریا کے ایک حاجی صاحب کی. جھونپڑی میں رہنے والا انتہائی غریب انسان ہے. تو وہاں پہ یہ میڈیا والے کوئی سروے کر رہے تھے, ڈرون کے ذریعے تصویریں لے رہے تھے, کوئی ویڈیو بنا رہے تھے. تو کسی وجہ سے وہ ڈرون اس کے گھر کے سامنے گر گیا.
بزرگ ہے، بڑی عمر ہے، سفید داڑھی ہے، اس نے اس کو پکڑا اور کہا یہ جہاز ہے، یہ جہاز کیا مجھے حج پہ نہیں لے جا سکتا؟ صحیح یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈرامہ کر رہا تھا، جیسے انسان کسی خواہش میں کھویا ہوا ہونا تو اس کے دل سے آواز نکلتی، وہ میڈیا والوں نے اس کی ویڈیو بنا لی، تصویر بنا لی، تصویر وائرل ہو گئی، حکومتوں کے ہاتھ لگ گئی، اللہ رب العزت نے سبب بنا دیا، حکومت نے اسے حج پہ بھیج دیا۔ اس کی تصویر اب مدینہ منورہ سے شائع ہوئی تھی، اور یہ پرانی بھی، ایک ہاتھ میں ڈرون ہے اور دوسرے ہاتھ میں مدینہ منورہ سے وہ یوں کر کے اشارہ کر رہا۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، جس کو چاہے بلا لے۔ بڑے بڑے دولت مند نہیں جا سکتے، اور بڑے بڑے غریبوں کو ہم نے وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھا رب کے سامنے روتے ہوئے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں۔ ایک حاجی صاحب کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، یہ پلاسٹک کی بوتل کو زور سے دبا کے اس کو پریس کر کے پاؤں کے نیچے رکھ کے اوپر رسی باندھی ہوئی تھی دونوں پاؤں پہ، اور عرفات کے کھلے میدان میں سخت گرمی میں اپنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کے آسمان کی طرف منہ کر کے رب کو پکار رہا ہے اور رو رہا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی تصویر تھی جو وائرل ہوئی اور لوگوں نے دیکھی۔ لہذا رب تعالیٰ سے سچے دل سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں حرمین شریفین لے جائیں۔ پھر دعاؤں کے ساتھ ساتھ انسان کوشش بھی کرے، توفیق دی ہے اللہ رب العزت نے، کوشش کرے، کوشش کرنے سے ہی صاف ظاہر ہے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک جگہ پہ درس ہوا، اسی عمرہ اور حج کے موقع تھا، رمضان آ رہا تھا، ہم تراویح کے لیے چلے گئے، واپس آئے اسی جگہ پھر درس ہوا۔ ایک ساتھی بڑے ذوق شوق سے ملا اور گویا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہا قاری صاحب عمرہ کر کے آیا ہوں۔ وہ پچھلا درس سنا تھا، میں نے پیسے جمع کیے ہوئے تھے بچیوں کی شادی کے لیے، 2 بچیاں ہیں، میں نے ان کی شادی کے لیے رقم جمع کی تھی، تو آپ نے اپنے درس میں کہا تھا شادیاں اللہ کروا دے گا، اللہ اس عمرے اور حج کے پیسے میں برکت بڑی رکھتا ہے، ینفیان الفقر ویمحقان الذنوب، عمرہ بھی اور حج بھی گناہ تو معاف کرواتے ہی کرواتے ہیں، اللہ یہ فقیریاں بھی ختم کر دیتا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ کہا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا میں عمرے پہ جاؤں گا، بڑی مشکل سے جسے کہتے ہیں جوڑ جمع کرنا اپنی بچیوں کی شادی کے لیے، آپ کا درس سنا، بیٹھے بیٹھے ذہن بدل گیا، میں نے پاسپورٹ بنایا، عمرے پہ چلا گیا۔ کہا عمرہ کر کے آیا ہوں، اللہ نے عمرہ بھی کروا دیا ہے، بیٹیوں کی شادی بھی کروا دی، اس لیے تڑپ پیدا کریں اپنے اندر۔ زندگی بیت جاتی ہے، بعض دفعہ عمرہ واجب ہے نہیں کرتے، حج واجب ہے نہیں کرتے، یہ فریضہ لے کے انسان اپنی قبر کو جائے گا، یہ فرض عبادت اس پہ فرض اور قرض رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ جا رہے تھے تو ایک عورت آپ کے سامنے آ گئی اور کہا ان ابی ادرکہ شیخاً کبیراً، میں نے اپنے باپ کو اس حالت میں پایا ہے کہ بڑا بوڑھا ہو گیا ہے، لا یثبت علی راحلتہ، وہ سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا، افا احج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ حج فرض ہے اس پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب مثال دی تھی، آپ نے فرمایا ارائیت لو کان علی ابیک دین اکنت قاضیہ، اگر تیرے باپ پہ قرض ہوتا تو ادا کرتی؟ کہا ہاں اللہ کے حبیب میں نے اسے ادا کرنا تھا۔ فرمایا فدین اللہ احق ان یقضی، یہ پھر رب کا قرض ہے، یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، یہ قرض لے کے قبروں کو مت جائیے گا۔ حج کی استطاعت نہیں ہے، عمرے کی ہے تو عمرے پہ جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے حج کی استطاعت دے دی ہے، حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے اپنے اندر تڑپ پیدا کریں،
اور اس کا انتظام کریں۔ اللہ ہمیں یہ شوق اور ذوق نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت ان رحمتوں سے اور ان برکتوں سے سرفراز بھی فرما دے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیزوں، ان دنوں میں اللہ رب العزت کو عبادتیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ سچی توبہ سے اپنے ذوالحجہ کے مہینے کا آغاز کیجیے۔ سال بھر مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، میں سال بھر خطاؤں میں گزرتا ہوں، سال بھر مجھ سے کمی اور کوتاہی ہوتی رہتی ہے، نہ جانے کتنے حقوق رب کے پامال کر بیٹھتا ہوں اور کتنے حقوق رب کے بندوں کے پامال کر بیٹھتا ہوں۔ یہ پھر ایک موقع آ گیا ہے، اور یقین مانے یہ رب تعالیٰ موقع دیتا ہے، کبھی رمضان کی شکل میں دیتا ہے، کبھی ذوالحجہ کی شکل میں دیتا ہے، کبھی عرفہ کے روزے کی شکل میں دیتا ہے، کبھی عاشورہ کے روزے کی شکل میں دیتا ہے، کبھی جمعرات کا دن لا کے دیتا ہے، کبھی سوموار کا دن لا کے دیتا ہے، کبھی جمعے کا دن آتا ہی اس لیے ہے کہ میں اپنے ہفتے بھر کے گناہ آج تو رب کے سامنے رو کے منا لوں، آپ تو رب کے سامنے گریہ زاری کر کے اپنے پورے ہفتے کے گناہوں کو اللہ کے سامنے مٹوانے والا بن جاؤں۔ ہفتہ بھی آیا گزر گیا، سوموار بھی آیا گزر گیا، جمعرات بھی آئی گزر گئی۔ اللہ کے حبیب جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، سوموار کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، سوموار کو اعمال پیش ہوتے ہیں۔ کبھی مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، آج میرے 3 دن کے اعمال رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، میں نے 3 دنوں میں کیا کیا ہوا ہے؟ حاسبو قبل ان تحاسبوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں قبل اس کے کہ رب کے فرشتے تمہارا حساب شروع کریں، اپنا حساب خود بھی کیا کرو۔ اس کو محاسبہ کہتے ہیں، اپنا محاسبہ کیا کرو، میں نے کیا کرنا ہے، کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آج سے 5 دن بعد، 6 دن بعد ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ قربانیاں کرنی ہیں، ہم نے انشاءاللہ روزے رکھنے ہیں، ہم نے صدقہ و خیرات کرنا ہے، ہم نے رات کو اٹھ کے اپنے رب کو منانا ہے، ہم نے نمازیں باجماعت پڑھنی ہے۔ اللہ توفیق دے 3 پارے تلاوت کرنے کی، 10 دنوں میں قرآن ختم کر کے دکھا دیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس وقت معیشت کی تنگیاں، روزگاری کی تنگیاں، بد امنی، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، چوری، بدماشی، فحاشی، عریانی، بے غیرتی، سب اللہ کی ناراضگیاں ہیں۔ آج موقع اللہ دے رہے ہیں، ان 10 دنوں میں اپنے رب کو خوب منا لو، جو منا لے گا اللہ اس پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول لیں۔ والفجر ولیال عشر، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ سچا کائنات کا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، قسم۔ اور اللہ جس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ وقت ضائع نہ کیجئے گا، یہ 10 دن میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن کے آ رہے ہیں۔ خوب محنت کیجئے، خوب رب کو راضی کیجئے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں سارے کے سارے ہی کر گزریے۔ اور یاد رکھیے گا، قربانی والا عمل جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سب سے محبوب عمل۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں ہم قربانی کے احکام پہ بھی کچھ بات کریں گے، لیکن اس دفعہ آپ تہیہ کیجئے، میں نے قربانی کرنی۔ بعض لوگوں کے پاس استطاعت ہوتی ہے، قربانی نہیں کرتے۔ ایک پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں جتنے بھی چینل والے ہیں اکثر بیشتر وہ بس عجیب عجیب قسم کی خبریں اور عجیب عجیب قسم کے تبصرے شروع کر دیتے ہیں کہ قربانی پہ جو پیسہ لگانا ہے، کسی مریض کی بیماری کا علاج کروا دو، کسی بیوہ کے سہارا بن جاؤ، کسی یتیم کو دے دو، جس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے انتظام کروا دو۔ انہیں آج اس موقع پہ بدبختوں کو یاد آتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سنت ابراہیمی سے روک لیں۔ ان کو گائے کے گوشت میں بیماری بھی انہی دنوں میں نظر آتی ہے، پہلے پورا سال نہیں آتی۔ جو ہی ذوالحجہ قریب آ رہا ہوتا ہے، لو جی بڑے جانوروں کے گوشت میں بیماری آ گئی، گائے ذبح نہ کرو۔ وہی جو ہندوؤں نے طریقہ اپنایا تھا وہ آج ہم نے اپنانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! کبھی ہم نے اس فلسفے کو، یقینی بات ہے، دل سے سوچا ہو نا کہ ہم یہ قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی ہے کیا؟ تو کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں نہ آئیں۔
جائیں گے تو ماڑے سے ماڑا جانور دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ثروت دی ہے، مال دیا ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن اس موقع پہ ہمارے ہاتھ تنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کیوں بخیلی اور کنجوسی آ جاتی ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی تھی۔ بخیل اور کنجوس کی مثال ایسے ہے جیسے لوہے کی قمیض پہنی ہوئی ہے، اس کی کڑیاں ہیں، اس کی زریں ہیں۔ کہا جب وہ نیکی اور صدقے پہ پیسہ لگانا چاہتا ہے نا تو وہ کڑیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، دبانا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا کرنے لگے ہو؟ تمہارے مال میں کمی آ جائے گی، اس سے بہتر ہے تجارت کر لو، اس سے بہتر ہے فلاں کام کر لو۔ او بھائیو یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انسان پیسہ تو دور کی بات ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کر دے نا، اللہ رب العزت اس عمل کی قدر کرتے ہیں اور اس عمل کے بدلے اللہ بہت کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ جو کچھ رب کے لیے کرتے ہو، چاہے وہ زبان سے ایک کلمہ ہی انسان کیوں نہ نکالے، اللہ اس میں اتنی برکتیں پیدا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک کلمہ ہی اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے مت سوچئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ صحابہ نے کہا تھا مل اضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر یہ ہم کیا کرتے ہیں، جانور کے گلے پہ چھری کیوں پھیرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اللہ اکبر، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جد الانبیاء، وہ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی اللہ نے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کیے رکھا ہے، اور یہ اللہ کا بندہ ایسا برگزیدہ انسان ثابت ہوا۔ ہم سے تو وہ اچھی قربانی نہیں نہ ہوتی، ہم سے تو اپنی خواہش قربان نہیں نہ کی جاتی، ہم تو اپنی تڑپ اور تمنا قربان نہیں کرتے رب کے راستے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سب کچھ رب کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ، جوانی بھی، مال بھی، گھر بھی، اولاد بھی، بیوی بھی، بچے بھی، باپ بھی، سب کا سب چھوڑ دیا تھا اپنے رب کی رضا کے لیے، اور اللہ نے وہ کچھ عطا کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں خلیل اللہ کا لقب عطا کر دیا۔ خلیل خلت سے ہے، اور خلت اس کو کہتے ہیں کہ جس کے علاوہ دل میں کوئی نہ ہو۔ اللہ نے جو مقام اور مرتبہ محبت عطا کرنے والے کا، محبت عطا کرنے والا اللہ کے حبیب کو عطا کیا تھا، وہی رتبہ اللہ نے اپنے پیغمبر خلیل اللہ کو عطا کر۔ دو ہی بندے خلیل ہیں اپنے رب کے اس دنیا میں، اور آخرت تک وہی رہیں گے، ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ایک سرور کائنات علیہ السلام۔ ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم ہے ابراہیم علیہ السلام کا، سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور نبیوں کو اللہ ابتدا سے کرتا ہے۔ کیا دیکھا، باپ بتوں کا پجاری ہی نہیں ہے بلکہ بتوں کا وپاری بھی ہے، بیچتا بھی ہے۔ بڑے پیار سے اپنے باپ کو سمجھانے لگ گئے، بڑے سبق، بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں، بڑے دروس اور بڑا واعظ اللہ نے رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ باپ کافر، بت بناتا بھی ہے، بت پوجتا بھی ہے، بت بیچتا بھی ہے۔ اپنے اس کافر اور مشرک باپ سے ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ سنیے۔ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ یا ابتی، عربی جاننے والے جانتے ہیں، یہ لفظ بڑی محبت میں بولا جاتا ہے، یا ابت، جس کو ہم کہتے ہیں نا پیارے ابا جان۔ اپنی زبان میں عربی میں ابو کو ابن کہتے ہیں، لیکن اب نہیں کہا، یا اباتی کہا ہے۔ یہ تصغیر ہوتی ہے، تصغیر محبت کے لیے بھی آتی ہے۔
جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو بعض دفعہ پکارتے ہوئے آخر سے تا حذف کر دیتے تھے، یا عائش کہا کرتے تھے، کبھی یا حمیرا کہا کرتے تھے، یہ محبت کی علامت ہوا کرتی ہے۔ بڑے پیار اور محبت سے اپنے کافر اور مشرک بتوں کے پجاری باپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے کیا درس ہے؟ ہمارا باپ تو کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا باپ تو نماز پڑھتا ہے، ہمارا باپ تو مسلمان ہے، اسے کتنی خوبصورتی سے بلانا چاہیے۔ ہم کس انداز میں اپنے والدین کو مخاطب ہوتے ہیں؟ آج کا نوجوان کس انداز میں اپنے باپ کو پکارتا ہے؟ اور یاد رکھیے، جیسے کو تیسا، یہ رب تعالیٰ کا قانون ہے۔ آپ جس انداز میں اپنے والدین کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی کرتی ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا قانون۔ یا آباتی کتنے سیگے ہیں۔ ابا جان یہ چھوڑ دیں، آپ خود بت بناتے ہیں، خود ہی ان کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ مشرک کی عقل پہ پردہ ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو میں کیا کر رہا ہوں، ہاتھوں سے بنا کے اسی کو معبود گردانے لگ جاتے ہو۔ نہ کرے، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ جو سنتا نہ ہو، جو دیکھتا نہ ہو، وہ آپ کے کام کیا آ سکتا ہے؟ ابا جان چھوڑ دیں، شیطان کی پوجا نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا غیر اللہ کی پوجا کرنے والا حقیقت میں شیطان کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی قبروں پہ گرا پڑا ہے، کوئی درختوں کے سامنے گر رہا ہے، کوئی حجروں کے سامنے، کوئی شجروں کے سامنے، کوئی کسی جگہ پہ، کوئی کسی جگہ پہ، کوئی رب کو چھوڑ کے ان کے سامنے گرتے ہو۔ یہی تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، پوری کی پوری زندگی توحید کا درس دیتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری زندگی رب کے لیے، میرا مرنا رب کے لیے، میری نمازیں رب کے لیے، قربانیاں رب کے لیے، سب کچھ رب کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، جس رب کا کوئی کائنات میں شریک نہیں، جو کچھ کرے اپنے رب کے لیے کرے۔ ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ابا جان آپ یوں نہ کریں، یوں نہ کریں۔ بیٹا اپنے باپ کو بڑی محبت سے بلا رہا ہے اور باپ کا لہجہ بڑا کرخت کا۔ ابراہیم تو باز آتا ہے کہ نہیں اس کام سے؟ اگر تو اپنے اس وعد و نصیحت سے نہ رکا، اراغب انت آلہتی یا ابراہیم، تیرا میرا تعلق ٹوٹ جائے گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا، واہجرنی ملیا، تجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ قال سلام علیکا، کوئی باپ کے ساتھ تو تکرار نہیں ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ والدین سے بچہ لڑتا ہوا نظر آتا ہے، اے جی میرا ابا میرا حق نہیں دیندا۔ تجھے پتہ ہے تو نے اس کے حق ادا کیے کہ نہ کیے؟ جانتا ہے تیرے والدین کے تجھ پہ حق کیا تھے؟ کیا حق تھا تیرا تیری والدہ کا تیرے اوپر؟ کیا حق تھا تیرے باپ کا تیرے اوپر؟ کیا تو جانتا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق یا عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ عنہما، حج کے موسم میں جن لوگوں نے حج کیا ہوا ہے وہ جانتے ہیں طواف کرنا کتنا مشکل، صفا مروہ کی سعی کتنی مشکل، 4 کلومیٹر مینا چل کے جانا کتنا مشکل، 5 سے 9 کلومیٹر عرفات جانا کتنا مشکل، عرفات سے واپس مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا، مینا سے مکہ، پھر ہٹ کے طواف، وہی طواف افاضہ اور زیارہ کرتے کرتے گھنٹوں بیت جاتے ہیں، پھر صفا مروہ کی سعی، پھر واپس جانا مینا میں۔ ایسے تو نہیں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق فرجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، جب واپس آتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکل رہا ہے۔ اس نوجوان نے اپنی ماں کو کندھے پہ سوار کیا ہوا ہے۔ پھر میں کہوں گا اس مشقت کو صرف وہی شخص جانتا ہے جس نے بیت اللہ کا حج کیا ہوا ہے۔ اتنا طویل اور کٹھن سفر اور اتنے یہ کٹھن مرحلے، اپنی والدہ کو کندھوں پہ سوار کروا کے حج کروا رہا ہے۔ ایسے خوش نصیب ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے دیکھے۔ کوئی بدبخت دھکے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ اپنے والدین کو کندھوں پہ سوار کر کے حج کروا رہا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے بھی ایک پاکستانی کی ویڈیو آئی، اپنی والدہ کو ایک چیئر پہ بٹھا کے، اپنے باپ کو دوسری چیئر پہ بٹھا کے، دونوں کو اس نے رسہ باندھا ہوا ہے، رسہ اپنا یہاں باندھ کے اپنے والدین کو طواف کروا رہا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہو فرما بردار۔ سوال کر لیا، کہا میں نے اپنی والدہ کو کندھوں پہ سوار کروا کے پورا حج کروایا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر۔
صحابی رسول کا جواب کیا تھا؟ کہا جس لمحے تیری والدہ نے تجھے پیدا کیا تھا نا، تو ابھی تک اسے ایک لمحے کا حق ادا نہیں کر سکا، تو پوری زندگی کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ ایک ہی شخص ماں کا حق ادا کر سکتا ہے، اپنی والدہ کو خریدے اور خرید کے آزاد کر دے، جو لونڈیوں کے سلسلے چلا کرتے تھے اب نہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی زندگی موقع موقع پہ، لمحے لمحے پہ، لحظہ لحظہ پہ، قدم قدم پہ ہمیں سبق سکھاتی ہے اپنے والدین کے فرما بردار بن جاؤ۔ جس ماں کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی ہوئی ہے، آج والدین کے ساتھ بچوں کا سلوک کتنا بھیانک ہو چکا ہے۔ کہ پچھلے دنوں خبر آئی باپ کو گولی مار دی زمین کے تھوڑے سے تنازع کی وجہ سے، اتنی بدبختیاں اور نحوستیں آ گئی ہیں امت مسلمہ میں۔ باپ جنت کا درمیانہ دروازہ تھا، کعبہ جان ٹھیک ہے آپ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے، کوئی تکرار نہیں ہے، میں آپ سے بات نہیں کرتا، سلام علیکہ، سلام کہہ کے میں جا رہا ہوں، سأستغفر لک ربی، تو جیسا بھی ہے میں اپنے رب سے تیرے لیے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتا رہوں۔ ہاں کتنی دعا کرتے ہیں ہم اپنے والدین کے لیے، سوچیں نا ذرا سوچیں، ان والدین کے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ زندہ ہے تو قدر کر لیجئے، خدمت کر لیجئے۔ یمن سے آیا تھا ایک صحابی، آیا بھی ہجرت کی نیت سے تھا اور جہاد کی نیت سے تھا، جس سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہوتا۔ دونوں عمل اتنے محبوب ہیں، انسان قدم گھر سے باہر رکھتا ہے اللہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر اپنا ہاتھ بڑھائیے نا، ابایعک علی الہجرۃ والجہاد، میں نے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ دیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، بقیہ ساری زندگی آپ کے دامن میں گزرے گی، آپ جس جہاد پہ جائیں گے اسی غزوے پہ جاؤں گا، جس مارکے پہ بھیجیں گے اسی جنگ میں جاؤں گا، اپنی جان اپنا خون سب کچھ اللہ کو دے دوں گا، میں آپ کے ہاتھ پہ اس چیز کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والداک، بڑا تیرا منصوبہ ہے، بڑی تیری نیک نیتی ہے، بڑے خوبصورت عمل کے لیے نکلا ہے، تو جنت کا متلاشی ہے، تجھے رب کی جنت چاہیے، رب کی نعمتیں چاہیے، مجھے ذرا یہ بتا تیرے والدین زندہ ہیں؟ ایک روایت میں ہے اس نے کہا والدہ زندہ ہے، اور ایک روایت میں ہے دونوں زندہ ہیں، ممکن ہے مختلف واقعات ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا انہی میں جا کے جہاد کر۔ جان کا نذرانہ پیش کرنا کوئی سکھ ہے؟ اپنی والدہ کی خدمت کرنا، تو رب کو جان دے کے اس کی جنت مانگتا ہے، جنت تو تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ 40 حج کیے تھے ایک اللہ کے بندے نے، 40 حج، اور وہ خود لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ والدہ نے مجھے کہا پانی تو دیجئے بیٹا، میں پڑھ رہا تھا، تابعین یا تبع تابعین میں سے ہیں، کہا میں پڑھ رہا ہوں کتاب، والدہ نے کہا بیٹا مجھے پانی کا گلاس دیجئے گا، کہا مجھے وہ کتاب بند کر کے اٹھنا اور گلاس بھر کے ماں کو دینا، یہ ذرا اپنے نفس پہ گراں گزرا، بھاری گزرا، میں نے فوراً سوچ لیا تیرے 40 کے 40 حج برباد ہو جائیں گے۔ اتنی مشقتیں برداشت کر کے تو وہاں جاتا ہے اور یہ پانی کا گلاس بھر کے دیتے ہوئے تیرے سر میں پانی پڑ رہا ہے۔ نیکی تو ادھر تھی، بر الوالدین، بہت کچھ ہے بھائی۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نکلے، دعا بھی کرتے تھے اپنے والد کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، مشرکوں کے حق میں نہ دعا کیجیے، نہ اجازت ہے، نہ میں قبول کروں گا، پھر چھوڑ دی۔ آگے پوری کی پوری قوم ہی بتوں کی پجاری ہے، کوئی نہیں تھا پوری دنیا میں رب کو ماننے والا سوائے ابراہیم علیہ السلام۔ ان کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، حالات جتنے مرضی مشکل ہو جائیں، اللہ رب العزت پہ توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے، یقین اور بھروسہ ایسا ہونا چاہیے، انسان کو اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے لیے جب انسان نکلتا ہے اللہ اس کی حفاظت خود کیا کرتے ہیں۔ آپ کو بات سنائی نا پچھلے جمعہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جنگل میں ٹھہرے، کہا ادھر تو درندے ہیں، پھاڑ کے رکھ دیں گے آپ کو رات سوتے ہوئے،
یہاں کیوں رات گزارنا چاہتے ہو؟ امیر لشکر عقبہ بن نافع کھڑے ہوئے اور جنگل کے چیتوں اور شیروں کو مخاطب کر کے کہا تھا، سن لو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم رب کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تمہیں اسی رب کا واسطہ دیتا ہوں، یہ جنگل خالی کر دو۔ پرندوں چرندوں نے آواز سن کے جنگل خالی کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہمارے یقین اور ایمان کمزور، پوری قوم سے ٹکرائے، نمرود وقت سے ٹکرا گئے، جو وقت کا فرعون ہے نمرود، اس کے سامنے بھی مناظرہ ہوا اور ڈٹ کے مناظرہ ہوا۔ قوم میلے پہ جا رہی ہے، واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے لیکن ہمیں سبق سیکھنا ہے بس۔ قوم میلے پہ جا رہی، پھر ہم بات کریں تو ساتھی ناراض ہوتے ہیں۔ یہ میلوں پہ جانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ملت ابراہیمی کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میلے اور ٹھیلوں پہ جا کے رب کے سامنے شرک کیا جائے۔ کہا آؤ ابراہیم ہمارے ساتھ میلے پہ چلو، کہا جاؤ انی سقیم، یہ جو بیماری تمہیں لگی ہوئی ہے نا شرک کی، میں اس بیماری سے بیزار ہوں، چلے جاؤ۔ اب اتنے عقل کے اندھے ہوتے ہیں یہ شرک کرنے والے، بتوں کے سامنے مٹھائیاں رکھ کے گئے، بتوں کے سامنے کھانے رکھ کے گئے۔ نظریہ ان بدبختوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کھانے میں برکت آ چکی ہو۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے درباروں کے چاول اکٹھے کر کے لاتے ہیں کہ اس میں برکت بڑی ہو۔ وہاں ہم حرم شریف میں دیکھا کرتے تھے، وہ کبوتر چوک پاکستانیوں کا بڑا مشہور چوک ہے، وہاں پہ کبوتروں کو جو دانے پھینکے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، عورتیں اکٹھی کر رہی ہوتی تھی۔ ہمیں پتہ تھا یہ کیوں اکٹھے کرتی ہیں، کہا بھی کرتے تھے اماں جی آپ کیا کر رہی ہیں، میری بہن آپ کیا کر رہی ہیں؟ اے پتر سنیا ہے، اے دانے کھائیے تے اللہ پتر دیندا ہے۔ اتنے عقیدے کمزور، اللہ نہ دینے پہ آئے ابراہیم کو 83 سال نہیں دیا۔ زکریا پکارتے رہے رب کو، یا اللہ میرے بال سفید ہو گئے، مجھے اپنا بیٹا تو مجھے عطا کر دے۔ اس لیے نہیں کہ یہ دنیا کی دولت ہے، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد تیرے دین کا وارث بھی تو کوئی بنے گا نا، میرے بیٹے کو ہی بنا۔ اللہ نہ دے نبیوں کو نہیں دیتا، اور اللہ دینے پہ آئے تو جانوروں کے کتنے کتنے بچے ہوتے ہیں، کوئی روک کے دکھائے، وہی دے گا وہی لے گا، وہی روکتا ہے وہی دیتا ہے، بس عقیدہ اپنا مضبوط سے مضبوط ہونا چاہیے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا پکڑا اور ان کے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ نہ سوچا بادشاہ کیا کرے گا، یہ نہ سوچا یہ لوگ کیا کریں گے، یہ نہ سوچا یہ نمبردار کیا کریں گے، یہ وڈیرے کیا کر لیں گے۔ اسے پتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اگر میرا رب نہ چاہے یہ پوری کائنات مل کے بھی میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سبق دیا تھا، لو ان انسکم وجنکم واولکم وآخرکم لو اجتمعوا ان ينفعوك شيئا لن ينفعوك شيئا الا ما قد كتب الله لك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ کائنات کے جن کیا، انسان کیا، پہلے کیا، آخر کیا، سب کے سب مل کے تیرا نقصان کرنا چاہیں، اگر رب نے نہیں لکھا نہیں کر سکتے۔ تجھے نفع دینا چاہیں، تیرے رب نے نہ لکھا ہو کوئی نفع نہیں دے سکے گا۔ اپنے ایمان مضبوط کر، عقیدے مضبوط کر۔ یہ واپس آ کے دیکھتے ہیں بتوں کی گردنیں اڑی پڑی۔ بے وقوفوں کو یہی سمجھ آ جانی چاہیے تھی، جو بت اپنی حفاظت نہ کر سکے کیا وہ دوسروں کو رزق دے گا، وہ دوسروں کی مشکلیں دور کرے گا؟ معذرت کے ساتھ یہی بات ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جس بابے کو غسل آپ نے دیا، جس کو کفن آپ نے دیا، جس کو چار پائی پہ آپ نے لٹایا، جس کو کندھے چاہیے چار قبر تک جانے کے لیے، قبر میں اترنے کے لیے بندے چاہیے، وہ قبر میں اتر کے مشکل کشا بن جاتا ہے۔ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی یہ باتیں؟ جو خود چل کے قبر نہ جا سکے، یہ سیلاب کا پانی قبروں میں پڑا تو بڑے بڑے باہر تیرتے پھرتے تھے پانی میں، اپنی قبر کی تو حفاظت نہ ہو سکے، وہ میری اور آپ کی مشکلیں حل کرے گا؟ بھائیو اپنے عقیدے درست کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے، جو مرضی حالات ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ،
تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے آگ سے جلا دیا جائے، یہ تو برداشت کر لینا، لیکن اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہ کر، شرک نہیں، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بہرحال اکٹھے ہو گئے، قالوا سمینا فتن، ایک نوجوان کا نام سنا ہے، وہ ہمارے بتوں کے بڑا خلاف، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم، بادشاہ تک بات پہنچی ہوئی ہے، وہ بادشاہ سے مکالمہ بھی بڑا مشہور ہے، وقت مختصر ہے۔ قالوا فأتوا بہ علی اعین الناس، لاؤ ابراہیم کو آنکھوں کے سامنے، کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کی بے عزتی کرنے والا، کون ہوتا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر لیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، نہ جانے بیچاروں کو کہتے ہوئے شرم کیوں نہ آئی ہوگی، ابراہیم تو نے یہ کام کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ۔ ایک جگہ پہ کیس ہوا ہے کہ جی یہ قبر جو بابا کٹ کے لے گئے، کیس کیا ہوا ہے کہ یہ لڑکے قبر سے ہمارا بابا نکال کے لے گئے، جس بابے کے نام پہ نظر و نیاز ہو رہی تھی۔ یہ آپ کے شیر گڑھ کا واقعہ ہے، رات کو بابے کو لے گئے، پتہ نہیں بابا تھا کہ کیا تھا، واللہ اعلم۔ او بھائیو سمجھو، جو اپنی حفاظتیں نہ کر سکیں وہ دوسروں کی کیا حفاظتیں کریں گے؟ بت ریزہ ریزہ ہوئے پڑے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، اپنے آپ کو تو بچا نہ سکے، تمہیں مشکلوں سے بچا لیں گے؟ نہیں بچا سکتا کوئی بھی۔ قصہ مختصر، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مناظرہ کیا ہے، اور مناظرہ ایسا کہ ان کی عقل پہ ضربیں لگا دی۔ کہا پوچھو نا اپنے معبودوں سے ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ جو الہ ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، حی قیوم ہوتا ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، نہ اس جیسی کلام کس کی، نہ اس جیسا سننا کسی کا۔ عائشہ صدیقہ نہیں کہا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، جب سیدہ خولہ کا مسئلہ پہلی دفعہ بنا تھا اسلام میں، ان کے خاوند نے انہیں ماں کہہ دیا، سرور کائنات کی خدمت میں آئی ہیں، چپ کے بات کر رہی ہیں، میرے خاوند نے مجھے اپنی ماں کہہ دیا، بتائیں میرا رشتہ ازدواج باقی ہے یا مجھے طلاق ہو چکی ہے، میں ان کے نکاح میں رہوں نہ رہوں؟ اللہ کے نبی پہ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ وما ینطق عن الہویٰ، ان مولویوں کے لیے بڑا درس ہے جو تکے لگا لگا کے لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، دوسروں کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں۔ یذلون ویذلون، اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی ہوں گے، وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر کے چھوڑیں۔ آپ نے تو کوئی بات نہیں بتائی، کیوں نہیں بتائی؟ ابھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ پھر رب تعالیٰ نے آپ پہ وحی نازل کی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، 28ویں پارے کا پہلا رکوع اسی مسئلے میں ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں قربان جاؤں اس رب کی شان پہ، چھوٹا سا حجرہ تھا، چھوٹی سی چار دیواری تھی، خولہ اپنے پیغمبر سے شکایت کر رہی تھی، خولہ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی تھی، اللہ نے اپنے عرش پہ سن لی تھی، 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ پہ پہنچ گئی۔ نہ اس جیسا سننا کسی کا، نہ اس جیسا دیکھنا کسی کا، وہ علم میں یکتا، وہ سننے میں یکتا، وہ پکڑنے میں یکتا، وہ چھوڑنے میں یکتا، الہ ہونے میں یکتا، اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنے افعال میں یکتا، اس جیسا نہ کوئی ہے نہ ہوگا۔ جو کوئی اس کی صفت کسی میں مان لے گا، ایسا شرک کرے گا، اللہ قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسی جہنم میں پھینکے گے کہ اس سے نکالنے والا اس کو کوئی نہ ہو، نہیں معاف کرتا اللہ شرک کو۔ اور ایک چھوٹا سا مطالبہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں سے کر لے گا۔ قرآن نے یہ سارا منظر بیان کیا ہے۔ مشرک کو اللہ کھڑا کر کے کہیں گے دنیا میں میں نے جو کچھ نازل کیا تھا، مال و دولت ہے، یہ سونا ہے، چاندی ہے، زیورات ہے، یہ زر مبادلہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، آج میں تجھے اگر سب کچھ دے دوں، کیا تو وہ سب کچھ مجھے دے کے اس جہنم سے آزاد ہونے کے لیے تیار؟ ہاں اللہ تو مجھے دنیا کیا 10 گنا دنیا بھی دے دے، میں وہ ساری کی ساری تیرے راستے میں قربان کر کے تیری اس جہنم کی آگ سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہیں گے میرا ایک ہی تو مطالبہ تھا جو تو نے مانا نہ تھا، میں نے تجھے یہ کہا تھا میرے ساتھ شرک نہ کر،
تو باز نہ آیا میں مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ آگ میرے بھائیوں ذرا سوچے تو صحیح، ہم چند سیکنڈ کے لیے اپنے جسم کا ایک حصہ آگ پہ نہیں کر سکتے، جو آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی، اور وہ بھی بھڑکتی اور شعلے مارتی ہوئی۔ شاید آپ چولہے کی آگ سمجھ رہے ہو، کبھی جنگلوں کو لگی ہوئی آگ کو دیکھ لیا کریں، کبھی خشک جگہ پہ، کبھی پیٹرول پمپ پہ، اس آگ سے 70 گنا تیز آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں ہے، اللہ اس سے اس کو نکلنے نہ دیں، بچے، اس لیے شرک نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے، جب لاجواب ہو جاتے ہیں نا تو بس ایک ہی بات ہوتی ہے، پکڑ لو اس کو، یہ وابی ہے، یہ گستاخ ہے، یہ ہمارے پیروں کی گستاخیاں کرتا ہے، اور کوئی بات نہیں آتی، اسی پہ آ کے رکتے ہیں۔ انہوں نے بھی بس یہی کہا تھا، پکڑو ابراہیم کو اور ابراہیم کے لیے ایسی آگ جلاؤ کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دو ابراہیم کو۔ اس کی جرأت کیسے ہوئی ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح کرنے کی؟ حرکوہ وانصروا آلہتکم، تمہاری عقل پہ تف ہے، کلمے کیا بول رہے ہو؟ کہا ابراہیم کو آگ لگا دو، آگ لگاؤ گے تو اس طرح تم اپنے بتوں کی مدد کر لو گے، اپنے معبودوں کی مدد کر رہے ہو بے وقوفو۔ معبود کیا مدد کا محتاج ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ تو پوری کائنات کی مدد کیا کرتا ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اور کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ بہرحال آگ جلا دی، اتنی تیز آگ، اتنی تیز آگ، بڑی بلندی سے بھی پرندہ گزر نہ سکتا تھا۔ پہلی دفعہ دنیا میں منجنیق کا استعمال ہو رہا ہے۔ آگ اتنی بھڑکتی اور شعلے مارتی ہوئی تھی کہ کوئی قریب جا کے ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈالنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ کہا دور سے پھینکو ابراہیم، کہ جیسے آپ کی توپیں استعمال ہوتی ہیں نا، اس طرح پہلی دفعہ ایک آلہ تیار ہوا تھا جس کو منجنیق کہا جاتا ہے، اس میں ڈال کے اس کے سپرنگ کھینچ کے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑنا تھا۔ اس رب کے خلیل نے اپنے رب کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھانے لگے تو بعض مفسرین نے لکھا ہے اٹھا نہیں پاتے تھے۔ توحید ہے نا، توحید کا وزن ہوتا ہے، نیکیوں کا وزن ہوتا ہے، بدیوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا، نہ بد آدمی کا کوئی وزن ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ قیامت کے دن اللہ ہمیں بھی تولے گا، ہمارے عملوں کو بھی تولے گا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ایک موٹا فربا جسم کا مالک انسان، حرام کی کمائیوں سے پلا ہوا اس کا جسم، بدیوں میں گزری ہوئی اس کی زندگی، اس کو اٹھا کے رب کے ترازو میں رکھیں گے فرشتے، اس کا وزن مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ نے وہ بات سنی ہوئی ہے، ہم دہرا دیتے ہوتے ہیں، ایمان تازہ کریں۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول، جن سے اللہ کے حبیب نے کہا تھا کسی نے قرآن کو ویسے پڑھنا ہو جیسے اللہ نے پڑھا تھا اور نازل کیا تھا، وہ میرے اس صحابی عبداللہ بن مسعود سے پڑھے۔ کہا مسواک توڑ کے لاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پہ چڑھے ہیں مسواک توڑنے کے لیے، ہوا چلی، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا، باریک سا نحیف سا جسم تھا، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، صحابہ ان پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب اس مسئلے کو بھانپ گئے، یہ عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں پہ مسکرا رہے ہیں۔ اتعجبون من ساقی ابن مسعود واللہ انہما لاسکل فی المیزان من جبل احد۔ وہ میرے صحابہ عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیوں پہ ہنستے ہو، یہ پنڈلیاں قیامت کے دن جب رب کے ترازو میں آئیں گی، ان کا وزن اللہ احد پہاڑ سے زیادہ کر دیں گے۔ 12 کلومیٹر کا لمبا چوڑا پہاڑ جس کا وزن کوئی کر ہی نہیں سکتا، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں اتنا وزن لے کے آئیں گی، جو ہم اللہ کے لیے عبادتیں کرتے ہیں اللہ ان کو کتنے وزن عطا کر دیں۔ ہمیں زندگی اس دائرے میں رہ کے گزارنی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، شیطان آ گیا۔ جہاں شیطانی کام ہوتے ہیں نا وہاں شیطان آتا ہے۔ کہا ابراہیم کو اگر اٹھانا ہے تو اس کے کپڑے اتار دو۔ پتہ ہے اس کو بدبخت کو جب کپڑے اترتے ہیں تو فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ کہا اس کے ساتھ فرشتوں کا وزن ہے،
کپڑے اتار دو فرشتے دور ہو جائیں گے، ابراہیم کو اٹھا کے آگ میں پھینک دینا۔ یہ آج ننگے بدن رہنے والے خود سمجھ لیں کہ ان کی شیطانیت کا کیا حال ہے۔ جن کی نکالیاں آج امت مسلمہ کرتی ہے نا، جن کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، جن کے بدن پہ لباس نظر نہیں آتا، اور انہی کے نقشے قدم پہ آج ہماری بیٹیاں اور بہنیں چل نکلی ہیں، نعوذ باللہ۔ ان بیچاریوں کو کیا پتا تمہاری عزت کیا تھی، تم کہاں رول رہی ہو۔ کپڑے اترے ہیں خلیل اللہ کے اس دنیا میں، مواحد ترین انسان، رب کا خلیل، اتنی بڑی دقت اور مشقت سے گزر رہا ہے۔ عزت والے انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لباس اتار دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھیں گے، سب سے پہلے اللہ اپنے خلیل ابراہیم کو لباس عطا کرے گا۔ اسی دنیا کی وجہ سے بہرحال منجنیق میں ڈالا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے۔ ایک کلمہ تھا ابراہیم کی زبان پہ، کاش وہ ہمیں سمجھ آئے، کاش وہ ہم یاد کریں، کاش ہم اپنی زبانوں پہ رکھیں، کاش ہم مشکل میں آسانی میں اس کو دہراتے رہیں۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، میرا رب کافی ہے۔ ساری کائنات مخالف ہو جائے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، اگر اللہ ساتھ ہو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی کلمے کے ساتھ ابراہیم آگ میں گئے تھے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے اس آگ کو حکم دیا تھا جو کتنے دن چلی ہوگی، کتنے ہفتے چلی ہوگی۔ قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، بڑی اونچی جگہ سے گرے گا ابراہیم، چوٹیں لگتی ہیں، ابراہیم کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے، تو نے ٹھنڈا تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کی سیج بھی بن جائے۔ کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اللہ اگر آگ سے جلانے کی طاقت چھین لے تو آگ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ بچانے پہ آئے تو آگ میں بچاتا ہے، وہ بچانے پہ آئے تو موسیٰ کو پانی میں بچاتا ہے، وہ بچانے پہ آئے تو اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچاتا ہے، اور اللہ ہلاک کرنے پہ آئے تو نمرود کے دماغ میں ایک مچھر ڈال کے بھی برباد کر دیتا ہے۔ جس پانی سے وقت کا فرعون نہ بچ سکا، اسی پانی سے اللہ نے موسیٰ کو بچایا تھا۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی جہاں آزمائش کی، ابراہیم پورے اترتے چلے گئے۔ اللہ نے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین۔ کوئی دیر نہیں، کوئی اندھیر نہیں، کوئی موقع نہیں سوچنے کا، میں ابھی سوچ لیتا ہوں۔ نہیں، جب رب کا حکم آئے تو سوچنا بند کر دیا کریں۔ اللہ نے کہا ابراہیم میرے لیے ہمیشہ کے لیے جھک جا، اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دے۔ اسلام استسلام سے ہوتا ہے۔ اللہ کے سپرد کر اپنے آپ کو، اسی لمحے کہہ دیا تھا اسلمت للہ رب العالمین، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ 83 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور اللہ خواب میں کہہ دے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دو۔ ہمیں تو اللہ قرآن میں جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم اللہ کے پیغام سن رہے ہیں اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف خواب دیکھا ہے، خواب یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر۔ یہ سنت ابھی ہم نے جانور کی گردن پہ چھری پھیر کے تازہ کرنی ہے۔ اگر اللہ ہمیں حکم دیتے اپنی اولادوں کی گردن پہ چھری پھیرو، ہمارا کیا حال ہونا تھا بھائی؟ ہم تو جانور کے گلے پہ نہیں پھیرتے، بلکہ میں تو معذرت کے ساتھ کہا کرتا ہوں، ہم اللہ کے نبی کی سنت جو مڑواتے ہیں نا، اپنے اس گندے دماغ کی سوچ پہ چھری نہیں پھیر سکے آج تک۔ ہم اپنے جھوٹ بولنے والی عادت پہ چھری نہ پھیر سکے، ہم اپنے بھائیوں سے قطع تعلقی کرنے والی بیماری پہ چھری نہ پھیر سکے، ہم اپنی گندی عادتوں پہ چھری نہ پھیر سکے، ہم اپنی اولادوں کی گردن پہ خاک چھریاں پھیرتے۔ اللہ کو پتہ تھا ہمارے ایمان کتنے کمزور ہیں۔ اللہ نے اولاد کی نہیں، کہا چلو میرے اس خلیل کی سنت کو تازہ کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام
اپنے بیٹے کو شیر خوار بچہ، مشہور واقعہ ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم سے کہاں چھوڑ کے گئے ہیں؟ کبھی گھر بناتے ہوئے آپ نے سوچا ہے میرے دائیں بائیں کا ماحول کیسا ہے؟ یہاں کوئی مسجد ہے جہاں میری اولاد نماز پڑھے گی؟ یہاں کوئی مدرسہ ہے جہاں میرے بچے دین کی تعلیم پڑھیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا جہاں ابراہیم کو علم تھا، بتا دیا گیا تھا یہاں رب کا گھر تعمیر ہوگا۔ کہا اللہ میں اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو اس جنگل میں، بے آب و گیا وادی میں جہاں زندگی گزارنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کل کو تیرا گھر تعمیر ہوگا، میرے بچے نمازی بن جائیں۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ ان کو نمازی بنا دینا۔ کتنی ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، نہ والدین کے لیے اولاد کرنے کا ٹائم پہ ملتا ہے، اور نہ ہی ہمیں اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنے کا وقت ملتا ہے۔ ہم دنیا کے جھنجٹ میں یوں پھنسے ہمیں اپنے پیٹ کے علاوہ جانوروں کی طرح کوئی فکر ہی نہیں رہے۔ نکال لیں اپنے آپ کو اس زندگی سے میرے بھائیوں۔ چھوڑ دیا، قصہ مختصر، بچہ جوان ہوا ہے، جوانی کی دہلیز پہ بچے قدم رکھیں تو ماں باپ کی خواہشیں اور تمنائیں بڑے عروج پہ ہوتی ہیں۔ مائیں خواب دیکھتی ہیں بچوں کی شادیاں، بچوں کی خوشیاں۔ یہ ماں بھی دیکھ رہی تھی جس کو آج ہم ہاجرہ کہتے ہیں، میرا بچہ جوان ہوا ہے، اب میرے بچے کے لیے ابراہیم کیا کریں گے؟ لیکن بیچاری کو کیا پتا تھا ابراہیم اپنی خواہشوں پہ یوں چھری چلانے آئیں گے۔ آئے ابراہیم علیہ السلام، کہا ذرا تیار کیجئے اسماعیل کو۔ سوچا ہوگا ماں نے یہ آج کل کے ماحول کے مطابق، جیسے ہم کہتے ہیں بچے کو بازار لے کے جائیں گے نا، بچے کو چیزیں کھلائیں گے، بچے کو کھلونے لے کے دیں گے، بچے کو سوٹ بوٹ لے کے دیں گے، کوئی امیر زادہ ہے تو وہ گاڑی لے کے دے گا۔ میرے بچے کی خواہشیں آج باپ پوری کرے گا۔ باپ اپنے بچے کی انگلی کو پکڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ شیطان نے اماں جی ہاجرہ کو آ کے کہہ دیا تھا، پتہ ہے ابراہیم کدھر لے کے جا رہے ہیں اسماعیل کو؟ کہا نہیں، میرے علم میں نہیں۔ کہا اس کے گلے پہ چھری پھیرنے لگا ہے۔ ماں کا کلیجہ ہے، کیا سوچا ہوگا؟ کہا ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیرنے لگا ہے۔ ماں جانتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو کہ ابراہیم تو اپنے رب کے حکم کے علاوہ قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ اگر رب کا حکم ہے تو مجھے منظور۔ جب جنگل میں بھی چھوڑ کے جا رہے تھے، ایک مشکیزہ پانی کا، ایک ٹوکرا کھجوروں کا، پوری زندگی گزارنی تھی ابراہیم نے، ابراہیم کے بیٹے نے پوری زندگی گزارنی تھی۔ اماں جی ہاجرہ نے کوئی پرواہ نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ ماں جی نے دوڑ کے پوچھا تھا، ابراہیم یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو اس جنگل میں جہاں نہ انسان بستے ہیں نہ حیوان بستے ہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی دانہ نہیں، کوئی کھانا نہیں، پانی ختم ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ 4 کھجوریں ختم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام بولتے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کے حکموں کے سامنے کبھی عذر پیش نہیں کرتے، اپنی اولادوں کو نہیں آنے دیتے، بیوی بچوں کو نہیں آنے دیتے، اپنی خواہشوں کو نہیں آنے دیتے، اپنے رشتوں کو نہیں آنے دیتے، اپنے کاروبار کو نہ آنے دیتے۔ لیکن آج کے مسلمان کے سارے زاویے بدل گئے۔ ہم نے اسلام کو سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے، اپنی مجبوریاں سب سے آگے رکھی ہوئی ہیں۔ او مولوی صاحب تھانوں نہیں پتا سانو کیڑیاں مجبوریاں نے، تسی ویلے لوگ ہو۔ او بھائیو پتہ چلے گا جب قبر میں ہماری ٹانگیں ہوں گی، جب قبر کی پہلی رات ہوگی، اس وقت یہ خواب آئیں گے آپ کو، جو کچھ سنا تھا وہ سچ تھا لیکن ہمیں اس وقت یقین نہ آتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں آ جائے گا، علم الیقین آئے گا، کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے گا۔ اس کی تیاری میں وقت گزارنا چاہیے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے، اللہ امرکا، ابراہیم یہ رب کے حکم پہ تو نہیں آپ ایسا کر کے جا رہے؟ سر ہلا دیا، کہا ہاں رب کے حکم پہ تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا کہا تھا اماں جی ہاجرہ علیہ السلام نے؟ قربان جائے ان ماؤں کی عظمتوں پہ۔ کہا اچھا اگر رب کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، اذن اللہ لا یضیعنا، پھر اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے۔ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اور قربانی کے احکام آئندہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں سیرت ابراہیم کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے، ہمیں ملت ابراہیمی پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت صحیح معنوں میں
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔